بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور آج تقریباً ماہ محرم الحرام کی 7 تاریخ بھی ہے. یوں تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو سال کا آغاز ہوتا ہے انگریزی اعتبار سے جنوری کا مہینہ، اس سے نیا سال شروع ہوتا ہے. لیکن ہم سب لوگ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. ہم نے کلمہ اللہ کا، اس کے رسول کے نام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلامی تاریخ کو بھی جانیں. ہمارا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے محرم الحرام کے مہینے سے، جو کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے اور 1447 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کی بہت سی خاصیتیں ہیں، اس کی اپنی فضیلتیں ہیں اور یہ مقدس مہینہ ہے. قرآن پاک میں آپ کے سامنے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے. یعنی اللہ کے نزدیک جو مہینے ہیں وہ کل 12 ہیں اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، یعنی عظمت والے مہینے ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے. یہ وہ مہینے 4 مہینے ہیں. قرآن پاک میں ان کا نام نہیں بتایا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں اور آپ کے اقوال سے ہمیں یہ نام پتہ چلتے ہیں. وہ کون سے نام ہیں؟ وہ کون سے 4 مہینے جو حرمت والے ہیں؟ فرمایا کہ 3 تو لگاتار ہیں. ایک ذی قعدہ، ذی الحجہ جس میں قربانی اور حج ہوتا ہے. اس کے بعد محرم الحرام جو کہ چل رہا ہے. پھر رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے زمانے جاہلیت لوگ جہالت کی زندگی گزار رہے تھے. ایک دوسرے سے لڑائیاں کر لیا کرتے تھے معمولی سی باتوں پہ. کسی کا جانور کسی دوسرے کے جانور سے آگے بڑھ جاتا یا پہلے پانی پی لیتا تو لڑائیاں لڑ لیتے تھے، جنگیں چلا کرتی تھی اور 40 برس اور کئی سالوں تک جنگ چلا کرتی تھی. اتنی معمولی سی بات پہ کہ ان کا جانور ان کے جانور سے آگے بڑھا جا رہا ہے. پہلے یہ زمانہ چل رہا تھا، یہ عالم. اور دوسری چیز، بیٹی کی پیدائش کو نحوست سمجھا جاتا تھا، زندہ درگور کر دی جاتی تھی. بیٹیاں اگر کسی کے یہاں کسی بیٹی کی ولادت ہوتی تھی تو وہ اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. یہ عالم تھا، دنیا تاریکی میں اور اندھیرے میں چھائی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ایسے ہی نظام چلتا رہے. اللہ تعالیٰ کو ایک بڑا انقلاب لانا تھا اور اپنا ڈنکا پورے عالم میں بجوانا تھا. تو اس نے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. پوری امت میں، پوری دنیا کے لیے آپ کو نبی بنایا. صرف ایک قبیلے کے لیے، ایک ملک یا ایک شہر کے لیے، ایک بستی کے لیے آپ نبی نہیں، آپ پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ سے پہلے جو نبی آتے تھے وہ کسی ایک خطے کے لیے، کسی ایک قبیلے کے لیے یا کسی ایک ملک کے لیے وہ نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خاصیت ہے کہ آپ تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ 4 جو مہینے ہیں، عرب والے جو اہل مکہ تھے زمانے جاہلیت میں بھی اس میں قتل و قتال ممنوع تھا، کوئی جنگ نہیں لڑتا تھا. اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو قریش کے لوگ تھے، اہل مکہ تھے،
وہ لوگ اس 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں پیدا ہوئے، مکے میں پیدا ہوئے۔ آپ مکے میں پیدا ہوئے اور آپ نے دین کا کام وہیں سے شروع کیا، لیکن جب آپ نے دین کا کام شروع کیا تو ابھی کچھ ہی برس گزرے ہوئے تھے کہ لوگ دھیرے دھیرے اسلام قبول کرنے لگے اور ایک بڑی جماعت ہو گئی۔ جب بڑی جماعت ہو گئی تو جو مکے کے لوگ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروعات ہی سے جب آپ نے دعوت کا کام دینا شروع کیا تو تنگ کرنا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستانا شروع کر دیا۔ آپ کہیں جا رہے ہوتے تو آپ کو گالیاں بکا کرتے تھے، آپ کے صحابہ کہیں سے نکل رہے ہوتے تو ان کو گالیاں بکا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے، ہر اعتبار سے آپ کو ستانے کی کوشش کرتے تھے۔ ظلم کے پہاڑ آپ پر توڑے جاتے تھے۔ طائف کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ وہاں گئے تو آپ پر پتھر برسائے گئے، یہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال ایسا جب حال دیکھا مکے کا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی کہ آپ مدینے چلے جائیں، مدینے میں جا کے دین کا کام کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں دیکھا لوگوں کو کہ جو یہود تھے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس دن ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ آج ہی کے دن اللہ رب العالمین نے فرعون کے شر سے، اس کے ظلم سے ہمارے نبی حضرت موسیٰ کو نجات دی تھی۔ موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو، جو ان کے ساتھی تھے، ان کو حفاظت دی تھی اس کے شر و فتن سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار تو ہم لوگ، تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کو کہا۔ جب آپ کو پتا چلا کہ یہود صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے کہا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 اور 10 دونوں تاریخ کا روزہ رکھوں گا، یہ اس لیے تاکہ یہودیوں سے غیر جو ہیں ان سے مشابہت نہ ہو سکے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے طریقے کتنے مشابہ ہیں یہود سے، غیروں سے۔ انگریزی کلچر جو یورپین کلچر ہے، کتنے ہم ان سے مشابہ ہمارا کلچر ہے۔ ہمارے لباس اسلامی نہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اسلامی نہیں، ہماری گفتگو اسلامی نہیں۔ اسلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا تو وہ طریقہ ہم نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اور جو دین آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے وہ بڑا مبارک دین، اس میں بڑے فائدے ہیں اگر ہم ان کو اختیار کریں۔ تو میرے عزیزوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فالو کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر کو، ہم فالوورز بنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ان دنیا داروں کے فالوورز بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کی پیروی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو غلط کام کرتے ہیں۔ آج ہمارے بچے جو ہیں وہ کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں؟ جو ناچنے گانے والے لوگ ہیں، جو سینہ پیٹنے والے لوگ ہیں، جو ننگے گھومنے والے لوگ ہیں، بچے ان کو پسند کرنے لگے ہیں، ان کے ہیئر اسٹائل کو، ان کے لباس کو۔ تو یہ دنیا کدھر جا رہی ہے؟ یہ دنیا اسی طرف جا رہی ہے جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے اور آپ کے آنے سے پہلے تھی۔ آج بھی بیٹی کی پیدائش کو نحوست سمجھا جانے لگا ہے۔ بیٹی ہوگی تو اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ شادی بھی کرنی ہے، رشتہ بھی کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ انسان جب سوچتا ہے کہ ارے نہیں، بیٹا ہوگا کچھ کمائے گا، ساتھ دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ کے 3 بیٹے تھے تو وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا تھا ان کا۔ آپ کی نسل جو بڑھی ہے وہ بیٹیوں کے ذریعے سے بڑھی ہے، اور ہمیں روایتوں سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جن کو چن لیتا ہے، اللہ انہی کو بیٹی دیا کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں بہت سے واقعات پیش آئے، تمام نبیوں کے ساتھ واقعات پیش آئے، اور سب سے جو عظیم واقعہ ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ نواسہ رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لختہ جگر ہیں، نور نظر ہیں، کلیجے کے ٹھنڈک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یزید تھا اور اس کی دور خلافت چل رہی تھی، اس کی حکومت چل رہی تھی جو کہ غلط طریقے سے تھی۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ بات کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یزید نے لوگوں کو کہا تھا کہ ہمارے ہاتھ پہ آ کے بیعت کر لو، ہماری حکومت کو مان لو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جانا کہ اس کی حکومت غلط ہے، ہم بیعت نہیں کر سکتے، تو آپ اس کے پاس جا رہے تھے کچھ بات چیت کرنے کے لیے۔ میں وہ پورا واقعہ بتانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ بڑی تفصیل ہے اس میں، اور تو آپ کو بیچ ہی میں کچھ ابن زیاد نے اور اس کے جو چیلے چپاڑے تھے ان سب نے مل کر آپ کو شہادت کی شہادت انہوں نے شہید کر دیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے اور بھائی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی دیگر نوازے، وہ سب شہید کر دیے گئے، عورتیں شہید کر دیے گئی۔ امام حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، آپ بات کرنے کے لیے جا رہے تھے، کیونکہ جنگ میں جایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو لے کے نہیں جایا جاتا ہے، نابالغ بچوں کو جنگ میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ عورتیں جاتی تھیں، کس لیے جنگ میں جاتی تھیں؟ کہ مدد کر دیں گے، پانی پینا ہوگا پانی پلا دیں گے، خنجر اٹھا کے دینا ہے، تیر اٹھا کے دینا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام میں مدد آ جائیں گی مردوں کے لیے۔ لڑنے کے لیے، تلوار چلانے کے لیے عورتیں بھی جایا نہیں کرتی تھی۔ تو امام حسین کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ اپنی گھر والیوں کو لے کے جائیں گے، تو اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ آپ جنگ کرنے نہیں جا رہے تھے، آپ کو ظلماً قتل کیا گیا ہے، اور جو تاریخ کے صفحات ہے اس میں یہ بات موجود رہے گی، تا قیامت رہے گی، یہ ظالمانہ شہادت۔ ہم اہل سنت اس کو مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کا غم مناتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، یہ اسلام میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والوں کو، نوحہ کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ بھلے ہی کچھ لوگوں کو باتیں اچھی نہ لگے، لیکن یہ حقیقت، دین اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیے شہر سے باہر جائیے، ہم لکھنؤ میں رہتے ہیں، کل رات کو ہم جا رہے تھے، بڑا تماشا لگا ہوا تھا، ہم رکاب گنج کی طرف جا رہے تھے اور ادھر ہی سے راستہ کٹا ہے حسین آباد کا، تو سب کالے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، بڑی بھیڑ تھی وہاں۔ کیا کر رہے ہیں؟ دین اسلام کا کام کر رہے ہیں، امام حسین کا غم منا رہے ہیں۔ غم اس کا منایا جائے جو مر گیا ہو، شہید مرتا نہیں ہے۔ ہم شعر میں آتا ہے کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، شہید اللہ کے یہاں زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے رہا ہے باقاعدہ۔ امام حسین شہید ہوئے تو کس طریقے کا غم منانا؟ غم اس کا مناؤ جو مر گیا۔ تو ان تمام چیزوں کو ابھی اس کی تفصیلات میں جانے کا بھی موقع نہیں ہے اور سمجھنے کا بھی وقت نہیں ہے، تو اتنا سمجھنا ہے کہ یہ چیزیں دین اسلام سے خارج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ ان کی مجلسوں میں جائیں گے، لوگ صحابہ کو گالیاں بکتے ہیں، تبرہ بکتے ہیں، ابو بکر و عمر عثمان کو یہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرا سامنا بھی ہوا، باقاعدہ بحث بھی ہوئی ہے۔ یہ لوگ ان کو نہیں مانتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ جنتی ہیں اور تم ان کو گالی بکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر عثمان کو جنتی کہہ رہے ہیں، ابو عبیدہ کو اور سعید کو، طلحہ کو، عبد الرحمن کو، ان کو جنتی کہہ رہے ہیں اور تم ان کو گالی بک رہے۔ صحابہ کرام کو جو گالی بکے اور ان کے ایمان میں شک کرے، ان کو مومن نہ مانے، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے ہیں۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو ہم لوگ کیا کریں؟ روزہ رکھیں، نہ کہ ماتم کریں۔ کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ 2 روزے رکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے، لیکن آج یہ ہے کہ یہود وہ روزہ چھوڑ چکے ہیں، تو ان سے مشابہت بھی ختم ہو چکی ہے۔ تو اگر ہم صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ لیں گے تو ہماری سنت کیا ہے؟ ادا ہو جائے گی۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کام کرنے کے ہیں۔ اور کیا کرنا ہے؟ محرم الحرام کا مہینہ بڑا تقدس والا مہینہ ہے، اسلامی مہینے کا اس سے آغاز ہوتا ہے، اور اسلامی مہینے کی تاریخ کا جاننا، اس کو یاد رکھنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کہتے ہیں اس چیز کو جو انفرادی طور پر ہر شخص پر فرض ہے۔ نماز پڑھنا ہر ایک پر فرض ہے، ان پر بھی فرض ہے، ان پر بھی فرض ہے، ان پر بھی فرض ہے نماز پڑھنا۔ زکوٰۃ دینا، اگر ان کے پاس اتنا مال ہے تو زکوٰۃ دینا ان پر بھی فرض ہے، ان پر بھی فرض ہے۔ حج ان پر بھی فرض ہے اگر یہ وہاں جانے کے مستحق ہیں۔ یہ فرض عین ہے کہ ہر ایک شخص پر وہ چیز فرض ہو۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ اس چیز کو جو سب پر فرض نہ ہو، اگر کچھ لوگ ادا کر دیں تو سب کی طرف سے مان لیا جاتا ہے، جیسے اعتکاف کرتے ہیں، تراویح کی نماز ہے، اور اسی طریقے سے یہ اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا، یہ سب کیا ہے؟
فرض کفایہ ہے۔ تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہماری اسلامی تاریخ کون سی چل رہی ہے۔ ہم دنیا بھر کی خبریں پڑھتے ہیں، دنیا بھر کا ہم کھیل و تماشا جانتے ہیں، لیکن اپنے اسلام کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ آج ہمارا ملک اور ہم اس راستے پہ جا رہے ہیں جو ہمیں جہنم کے منہ میں لے جا کے پھینک دینے والا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں وہ کام کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہے اور آپ کے صحابہ نے کیا اور کر کے بتا دیا، امت کے لیے نمونہ پیش کر دیا۔ دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، اپنی اولاد کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا، اور اس دین کی خاطر پوری دنیا میں پھیل گئے اور دین کا ڈنکا بجایا اور دعوت اللہ کا کام کیا۔ اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے، یاد رکھیے وہ لوگ ہم الفائزون ہیں، ہم المفلحون ہیں، وہ لوگ پکے ایمان والے ہیں، کامیاب ہیں، دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اگر ہم ان کی رسی کو پکڑ لیں گے تو ہم بھی جنت میں جانے والے ہو جائیں گے۔ حیدرآباد جانے کے دو راستے ہیں، ایک یہ کہ ہم خود ہی پہنچ جائیں اگر راستہ پتہ ہو، اور دوسرا راستہ وہ کہ اگر نہیں پتہ ہے تو کسی ایسے شخص کے پیچھے لگ جائیں جس کو راستہ پتہ ہے، اس کا پیچھا کرتے کرتے ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کی پیروی کرتے کرتے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور ان بدعات سے بچیں، خرافات سے بچیں۔ نوحہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، نبی نے لعنت بھیجی ہے، اور جس پر نبی کی لعنت ہو وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی آخرت بگڑ جائے گی، اس کی دنیا بگڑ جائے گی۔ تو ہمیں نبی والا بننا ہے، صحابہ والا بننا ہے، اللہ والا بننا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دراصل آپ کے امام صاحب قاری صلاح الدین صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست، اور ہماری تنظیم جو لکھنؤ میں چلتی تھی، تحریک تحفظ ناموس رسالت، اس کے یہ بڑے اچھے فرد تھے اور ممبر تھے۔ ہم ان کو ایک فون کرتے تھے، ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ یہاں امامت کرتے ہیں کاکوری میں، ہم ان کو ایک فون کرتے تھے، حضرت ہمارے یہاں لکھنؤ میں برورہ علاقہ ہے کیمپل روڈ کی طرف، وہاں دوڑے چلے آتے تھے، چاہے رات کا وقت ہو، مغرب کے بعد کا وقت ہو۔ میں آج جب یہاں آیا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ کتنے جد و جہد سے یہ وہاں پہنچتے ہوں گے۔ راستہ جب میں نے دیکھا بڑا لمبا راستہ ہے، بہرحال راستے آتے بارش بھی ہونے لگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، اور یہ بڑا کام کرتے ہیں، بڑے اچھے ہیں۔ آپ لوگ ان کا ساتھ دیجئے، اور یہ انشاءاللہ کام کریں گے۔ اور جب ہم لوگ ایسے شخص کے جو کام کرنا چاہتا ہے اس کا ساتھ دیں گے تو یہ دین کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین، بس میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم لوگ اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم اللہ کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کا مستحق ہے، وہ تو رب العالمین ہے، اس نے تو تمام دنیا کو بنایا، وہ تو رب ہے، پالنے والا ہے، اس کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں مدد کا مطلب ہے کہ اس کے دین کی مدد کرو، اس کی شریعت کی مدد کرو، اس کے حکموں کی پیروی کرو، اور بلغوا عنی ولو آیا کا کام کرو، جتنا آتا ہے دوسروں تک پہنچا دو۔ نماز ایک ٹائم کی ہم پڑھتے ہیں، نماز کی ہم پابند ہیں، ہمارا پڑوسی نہیں پڑھتا ہے، پڑوسی کو دعوت دو، دھیرے دھیرے کر کے، ایک دم سے نہیں، تانا نہیں دینا ہے کیا میں یار تم نماز نہیں پڑھتے میرے بھائی، اس طریقے سے کہو میرے بھائی ہم ایمان والے ہیں، پر نماز فرض ہے، چلیے نماز پڑھ لیجئے، چل کے ظہر میں اس کو ساتھ لے آئے، پھر کبھی کبھی عصر میں بھی لے آئے، 2 ٹائم کی نماز میں آ گیا، 3 ٹائم کی نماز میں آ گیا، پھر انشاءاللہ وہ 5 وقت کا نمازی بن جائے گا۔ تو جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے تو اللہ ہمارا ساتھ دے گا، ہماری بگڑی بنا دے گا۔ اللہ ہی بگڑی بنانے والا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی بگڑی بنانے والا بولیے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔